تجزیہ کار امبر رحیم شمسی اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں. امبر السلام علیکم، بہت شکریہ فار یور ٹائم نیا دن کے لیے. بتائیے گا امبر کہ ایک جانب عمران خان جو ہیں وہ بنی گالہ میں بیٹھ کے بنی گالہ میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں، وہ تو پوری کال دے رہے ہیں کہ جی آپ باہر آ جائیں اور یہ ساری چیزیں کر لیں، بٹ آن دی ادر ہینڈ رانا ثنا سیمڈ سو کام. حالات اتنے ہی کام ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ یور ویورز. دیکھیں یہ جو مہنگائی مارچ تھی جو ہم نے دیکھی تھی، آپ نے نشاندہی بالکل ٹھیک کی تھی کہ یہ لوگوں کی پریشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ سڑک پہ جائیں بات کریں کیسا پورا کریں گے، اور حکومت کے خلاف اگر کسی کو کوئی نقطہ اٹھانا ہے تو مہنگائی ہی ہے. اس کے باوجود کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو کتنے دن ہوئے، اس کے باوجود لوگ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ جو حکمراں ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان جن کی بہت فالوئنگ بھی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں میں جب اپنی مارچز کر رہے تھے، اپنے احتجاج کر رہے تھے، تو بڑے لوگوں کو جمع بھی کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت بڑے ٹرینڈز چلا رہے تھے اور بہت ایکٹیولی انٹرویوز بھی دے رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب بنی گالہ میں بیٹھ کر مہنگائی مارچ کریں گے تو پھر ایسا ہی ظاہر ہوگا کہ وہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں. اگر آپ نے سوشل میڈیا پر لائیو سٹریم کرنے کے لیے یا سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے آپ بنی گالہ میں بیٹھ کر لانگ مارچز کر رہے ہیں یا مارچ کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، تو پھر ایسا ہی ظاہر ہوگا کہ آپ کو عوام جو آپ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں ان سے آپ ایک فاصلہ رکھ کر بات کر رہے ہیں. جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو ظاہر ہے شامل بھی ہوں گے، وہ تو بہت یقین بھی رکھتے ہیں. لیکن جو باقی لوگ پریشان ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو لیڈر ہے وہ اپنے 300 کنال کے جو محل میں بیٹھ کر لائیو سٹریم کرنے کے لیے اس قسم کی مہنگائی مارچ کر رہا ہے، لیکن جو ان کا درد دکھ ہے ان کو سمجھ نہیں پا رہا. اور یہ بہت سارے لیڈر یہ غلطی کرتے ہیں، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت موجودہ جو حکمران جماعتیں ہیں، جو کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ، ان کا بھی جو عوام کے ساتھ رابطہ ہے، وہ بھی آپ کو ایک فاصلہ نظر آتا ہے. تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون نمائندگی کرتا ہے عوام کی؟ وہ پارلیمان کرتی ہے، پارلیمان دوسری طرف مفلوج ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ جو مہنگائی مارچ ہے عمران خان صاحب کی، اس کا مقصد تو عوام کی نمائندگی کرنا ہے، لیکن اب آپ عوام میں نہیں جائیں گے تو عوام بھی آپ کو آپ کے ساتھ نہیں کھڑی رہے گی. صحیح. اچھا امبر، ایک تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جب تک عوام میں نہیں جاتے تب تک وہ کس طرح سے عوام کو اس چیز پہ قائل کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے کھڑی ہو. دوسری چیز یہ کہ لوگ جو ہیں نون لیگ کی تھوڑی پالیسیز سے منحرف بھی نظر آ رہے ہیں. آگے بلدیاتی الیکشن ہے تو نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کی پوزیشن آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، جب تک بلدیاتی انتخابات ہونے تھے یا بائی الیکشنز ہو رہے تھے، ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، اور اس وقت بھی مہنگائی تھی، اس وقت بھی لوگوں کو مشکلات کا شکار تھے، تو آپ کو نظر آیا کہ خیبر پختونخوا میں کسی نہ کسی بہانے جو بلدیاتی انتخابات ہے اس میں تاخیر ہوئی. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایک ایڈوانٹیج تھا جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک ہوتا ہے نا کہ انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک پولیٹیکل کیپٹل جو کھویا ہے نون لیگ کو، اس کو نقصان تو ضرور ہوگا. لیکن ظاہر حتمی فیصلہ ہمیں بلدیاتی انتخابات میں ہی نظر آئے گا. جو اس وقت پنجاب میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ کتنی زیادہ قانونی مسائل پیدا کیے گئے، سیاسی مسائل پیدا کیے گئے، ایک نئی حکومت یا ٹرانزیشنل یا انتقال، جو اقتدار کی انتقالی کے حوالے سے اس کو پنجاب کی عوام کو بہت نقصان پہنچا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم بلدیاتی انتخابات میں ہی دیکھیں گے کہ مہنگائی کی ذمہ داری یا جو نقصان ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کتنا ہوگا. اور یہ جو 2-3 ماہ جس میں ہم نے سیاسی اور قانونی بحران دیکھا تھا پنجاب میں، اس کی ذمہ داری کس کو ٹھہراتی ہے؟ عوام کیا سمجھے گی کہ کون ان کے مسائل حل کر پائے گا؟ اور وہ بھی خاص طور پہ یہ بہت اہم بات ہے،
صحیح معنوں میں جمہوریت جو ہوتی ہے وہ لوکل لیولز پہ ہی ہوتی ہے. Okay. وہ صرف صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں نہیں ہوتی, وہ بلدیات کے ذریعے ہوتی ہے. امبر, یہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ سائنس. ہم چاہیں گے آگے چل کے بھی شوز میں ہم اس پہ بات کریں, لیکن ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا ضرور چاہوں گا, شہباز شریف کو ایز اے پرائم منسٹر ان چند مہینوں میں آپ نے کیسے ریٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہی از فیمس, شہباز اسپیڈ کہا جاتا ہے نا ان کو, ہی از فیمس کہ جی وہ آتے ہیں اور فٹافٹ ڈیسیجن لیتے ہیں. تو کیسے دیکھتی ہیں اب تک کا ٹینیور شہباز شریف کے؟ دیکھیے, ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پنجاب میں شہباز اسپیڈ کے لیے بہت مشہور تھے, لیکن وفاق دیٹ واز اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. ایک یہ کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو ساتھ مل کر چلنا, جو ہم نظر آتا ہے کہ وہ لے کر ساتھ چل رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جلد فیصلہ سازی کرنا جس سے نقصان ہوتا ہے, وہ ہم نے اس کا نقصان بھگتا ہے اور دیکھ رہے ہیں. یہ جو پیٹرول کی سبسڈی تھی, اس پہ جلد فیصلہ کرنا تھا. جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلز تھیں اور جس نیگوسیشن سے چلنے کی کوشش کریں, جس سے آپ کو معیشت پہ نقصان نظر آ رہا ہے, صرف اسٹاک مارکیٹ کی بات نہیں ہے, ڈالر جو کم ہو رہا ہے وہ نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ایک پنجاب کے شہباز شریف تھے اور ایک وفاق کے شہباز شریف ہے. شہباز شریف صاحب کے پاس اب, کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جلد انتخابات میں نہیں جائیں گے, اپنا ٹینیور پورا کرنے کی کوشش کریں گے, اور کچھ شاید یقین دہانیاں بھی ان کو ملی ہیں. انہوں نے اب ثابت کرنا ہے کہ یہ جو 2-3 ماہ ایک انڈیسیژن کے تھے, فیصلہ سازی کی جو کمزوری تھی, وہ کس طرح سے اس کو پورا کرتے ہیں. اور عوام کی جو مشکلات ہیں, بار بار میں یہ کہوں گی کیونکہ اس وقت عوام بہت مشکل میں ہیں, اور ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت صحیح معنوں میں ترجمانی یا مسائل حل کرنے کی کوشش کریے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی ٹو بی فیئر کہ اس وقت اگر یہ 6 ماہ میں کچھ ایک ٹرن اراؤنڈ نہیں ظاہر کر پائے, تو میرے خیال میں کہ یہ شہباز شریف کی جو ساکھ ہے شہباز اسپیڈ کی, اور ایک بہت کیپیبل ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹر کی, اس کو بھی نقصان ہوگا, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی نقصان ہوگا. کیونکہ جو اہم ذمہ داریاں ہیں جو معیشت کے حوالے سے ہیں, وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہی ہیں. تو یہ ان کو عوام کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے میرے خیال میں بہت اہم ہے کہ وہ اس کو پر کر سکے. صحیح ہے, ٹھیک. امبر بے حد شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو. اور جیسا کہ ہم بات بھی کریں نا, شہباز شریف صاحب نے کل جو یہ بات کی کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 5 ضروری اشیاء جو ہیں ان پر سبسڈی جاری رکھی جائے گی, اس سے بھی اب عوام کو تھوڑی سی تسلی ہونا شروع ہو گئی ہے. مشکل وقت ہے, گزر جائے گا, اور یقیناً آگے آنے والا وقت آسان ہوگا, کیونکہ جب آپ متحد ہو کے کام کرتے ہیں تو پھر آسانیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں.